वजीफा खुद हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ही अता फरमाया है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स जुमे की रात यानी जुमेरात 2 रकत नफल इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 25 बार सूरह इखलास पढ़े और 2 रकात कंप्लीट करने के बाद 1000 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, यह दुरूद पाक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जो ख्वाब में मेरी जियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाह मुआफ फरमा देगा। आप सबने ये वजीफा करना है। जुमा का दिन ये आम दिनों की तरह ऑर्डिनरी डे नहीं है, हम इसको बिल्कुल बाज़ौकात आम अंदाज में गुजारते हैं। जुमे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरैन के सवाल जवाब से आसानी और अजाब कब्र से नजात मिल जाती है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ जुमे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माद अल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहां जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहां जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता है। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे हम? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। तो जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुम्मा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा ये जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुम्मे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है? जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूं तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुज़ुरल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी है। हमें तकवे का दर्स दिया जाता है, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है, और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज हमारा क्या हाल है? हम ना लोगों के सामने गुनाहों से बाज आते हैं, ना अकेले में गुनाहों से बाज आते हैं, न लोगों के सामने अल्लाह से डरते हैं, न अकेले में रब से डरते हैं। अभी जो मजहबी हुलिये वाले लोग होते हैं वो लोगों के सामने तो शर्म कर लेते हैं कि चलो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मगर सोचिए जब अकेले में होते हैं, हमारी खलवतें होती हैं, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है? आज बड़ा भाई ना देख ले, मेरा दोस्त ना देख ले, मेरी इज्जत करने वाला ना देख ले, इस बात का तो ख्याल है, मगर तन्हाई में जब दरवाजा बंद होता है उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए थी वो देख रहा है, और हम उस वक्त बेशर्मियां करते हैं, उस वक्त गुनाह करते हैं। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, ये कितनी बुरी बात है
کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں. وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا, ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت, برائیاں کرتے وقت, حرام کماتے وقت, ملاوٹ کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے, فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان, اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا, وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں, جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک, اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس, یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے, جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں. مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے, مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں, سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں. موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے. ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو, میرا ذکر بھی جاری ہو, میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو. جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. جمعے کے خطبے میں
ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں. ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں. وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے. اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی. یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے. محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی.
دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے, وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں, آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے, اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے, ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, اس کے لیے ایمان نہیں, کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں, ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے, ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا, مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا, حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے, میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا, اور اس مکان پر پرنالا تھا, اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے, آ کر عرض کرتے ہیں, خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا, حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے عباس مجھے معلوم نہ تھا, اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں, آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں, اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے, ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے, نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے, آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے, بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں, 4 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے, اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے, اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو, الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے, پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی, پیسے کٹ جائیں گے, وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا, نوکری کی اہمیت ہے, فلائٹ کی اہمیت ہے, ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے. ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی, اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اس کو اٹھا کر بیچ دینا, کوئی نفع حاصل کر لینا, پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے, خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے, میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا. یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے.
کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں. بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا. اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی سکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے.
अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अरे नहीं है उसका ईमान कामिल जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कीजिए, वो दिल बेकार है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है, वो दिल बेकार है जिस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद जुमे के खुतबे में हमें और आगे जाकर समझाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। इसका तर्जमा अगर समझ आ जाए ना, ये डरा देने के लिए काफी है। फरमाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी ना होगी, वज़्ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाया न जाएगा, वद्दय्यानु ला यमूत, और जिसने फैसला करना है, जिसने बदला देना है, वो मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कहा गया कर ले जो कुछ करना है, बदला दिया जाएगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ये इतनी जबरदस्त हदीस है। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकियां करते जाओ, जमा कराते जाओ, वो रब नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर ये गुनाह भुलाया नहीं गया, कहीं नोट हो गया है। हम बड़े अजीब लोग हैं, हमने इतने गुनाह किए हमें याद ही नहीं है। नेकियां सारी याद रखी हुई हैं, हमारे असलाफ नेकियां भूल जाते, गुनाह याद रखते। आज हमें यह भी याद है कि 15 साल पहले मदीने गया था, 10 साल पहले मैंने मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। किसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था, याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो। कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे लोग हैं हम गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, मगर वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहां जाएंगे? इसी जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुम्मे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है, जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों, ए हराम देखने वालों, ए छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ए मुसलमानों के माल दबाने वालों, ए अपने माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, सुनो, कुरान कहता है जो जर्रा भर बुराई करेगा वो देखेगा। क़यामत के दिन अगर हमारी बुराइयां हमारे सामने कर दी गई और कहा गया पढ़ो, हम कहां जाएंगे? ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान में जा बजा ये हुक्म मौजूद है कि क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा। खुशखबरी है उनके लिए कि जिनके सीधे हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। मगर कुरान ही कहता है कि बदनसीब होंगे चंद लोग वो जिनकी पीठ तोड़कर
उनके बाएं हाथ में उनका नामा अमाल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ। जरा सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे में क्या क्या है। अरे छुप छुप कर गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर करके गुनाह किए हैं। अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहां जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबिया किराम भी होंगे, सहाबा किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े। न करो ऐसे अमाल के कयामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो। कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए। कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीम है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीम है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं।